بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب شہادتیں ہو چکی تو لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر پھر انہیں پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو کتب حدیث میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے تھے۔ خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت کسی اور کی نہیں۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا اسے حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شہر رقم سے قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا، پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گیا تھا، وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں سیدہ کائنات کی شہزادیاں، آقا کے گلشن کی کلیاں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے آئیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، دھوپ تھی، بلبلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا کیونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ تپتپاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سائے دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دے کے قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ سیدہ سکینہ وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے چلا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور، جس نیزے پر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر آگے نہیں چلتا؟ امام زین العابدین کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں۔ لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھتا۔ نیزہ گڑ گیا۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا اور بار بار کہا تو جواب نہ آیا۔ وہ تڑپ اٹھیں، اپنے کجاوے سے نیچے آئیں اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہیں کہیں شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ اب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو وہ گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں۔
سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں بیٹھی میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے۔ بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہیں؟ آپ ہم پر احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا، زینب بھول گئی تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کے لختے جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھا، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر اقامت تھی، سیدہ سکینہ کو لے جا کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی۔ اسی طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے گزرتے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے، یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے اور فتح یزید کے جشن کے سماں میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا، تو شہر میں جشن کا سماں تھا اور بہت کو یہ پتہ ہی نہ تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی، تو اب باغیوں کے سر کچھ رہ گئے ہیں، انہی باغیوں کے سر نیزوں پر ہیں اور ان کے خاندان کی عورتوں کو لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لے جایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان دینے والے اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، ایک بھیڑ تھی بازار میں، قافلہ بازار میں رکا، پریشان حال تھی۔ چھتوں پر خواتین دیکھتی ہیں، ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا تو کسی کو خبر نہ تھی یہ کون ہے۔ خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا، جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہہ دیا کہ پانی پلا دیں۔ اس نے پانی بھیجا کے ساتھ کھجوریں بھی بھیجی، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی جو کچھ میسر تھا بھیج دیا۔ سیدہ زینب جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئی۔ قافلہ رکا رہا۔ انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے کہ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آجا خاتون، جس نے ہم پر اتنا احسان کیا، اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہیں، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ عورت کہنے لگی میں نے ایک زمانہ مدینہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لیں تو عرض کی کہ کوئی نصیحت فرما دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے کہ کبھی قیدی ملیں تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ پھر عورت کہنے لگی بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی ہیں وہ مار دیے گئے ہیں اور آپ ان کی قیدی ہیں جو قید ہو کر آئی ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی کہ مجھے میری سیدہ فاطمہ نے نصیحت کی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش رہی، نہ بتایا کہ وہ کون ہیں۔ جواب میں کہا اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں؟ کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیں، جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی
تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں دیکھا تھا، بہت عمر بیت گئی، سیدہ فاطمہ وصال کر گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حسن بھی شہید ہو گئے۔ اب میری یہ التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور ایک حضور کے ایک صحابی ہیں، حضرت ساحل بن سعدی، صحیح بخاری اور مسلم میں بہت ساری حدیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادمیانے بج رہے تھے، عید کی خوشیاں تھی، جلوس تھا، جھنڈیاں تھی، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، شام کے لوگوں، لگتا ہے تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، لگتا ہے تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں مدینے سے آیا ہوں، اور اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا کہ میں ساحل ہوں اور حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، میں صحابی ہوں اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں، یہاں کچھ باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اب بغاوت کچلی گئی ہے۔ یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں۔ انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں پوری جوانی حسین کی بھی ان کی نظروں میں گزری تھی، وہ پورے 50 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود چہرہ انور تھا۔ آگے جا کر دیکھا کہ یہ نیزوں پر کون سے باغی ہیں، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں، ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے۔ حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ہی ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا، تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکلی، تڑپ اٹھے، رو پڑے، رو کر کہنے لگے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت یزید سامنے بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے۔ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر 4-5 سال کی، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی۔ اس بدبخت نے پوچھا، یہ خود کچھ کیوں نہیں بولتی؟ بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا، بتاؤ کون ہو؟ پھر وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا، کیوں نہیں بولتی؟ امام زین العابدین بولے، بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کرے۔ آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی آئیں۔ فرمایا، یہ مر جائے گی، یہ شہزادی بطول زہرا ہے، لاڈلی ہے، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا، پھر خود کھولو۔ امام زین العابدین نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہو، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا، سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا، یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ، اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد
کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ یزید نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینے لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہم جاتے ہیں لیکن ہماری کچھ چیزیں ہیں جو تم نے لوٹی ہیں، وہ واپس دے دو۔ اس نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کے ایک اور صاحبزادی ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسین۔ وہ کھڑی ہیں اور ایک شامی دربار میں اچانک آیا۔ حالات دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ اب لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اس مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کنیزیں جو آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی، پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیزیں بنایا جائے گا؟ فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرأت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرأت ہے یہ کہہ کر یہ کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرأت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا، کیوں نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیزیں بنا دوں۔ آپ نے فرمایا، ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے بھی کہا، یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور علیہ السلام کا کیا حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ قصر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر کی ہے اور یہ ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہیں۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہماری کچھ چیزیں ہیں تم نے لوٹی ہیں، وہ واپس کر دو تو ہم واپس مدینے جائیں گے۔ یزید نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں دیا جائے گا، تمہیں زاد راہ کے طور پر کچھ دینار دیتا ہوں۔ فرمایا، ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں وہ واپس کر دو، باقی اپنے پاس رکھو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہیں، ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو یہ 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لیں اور قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ چلتے چلتے کربلا پہنچا۔ 3 دن شہدائے کربلا پر امام عالی مقام رکے رہے اور مزارات پر تعزیت کی اور وہاں پر ہی قیام کیا اور واپس مدینے کی طرف لوٹے۔ جب مدینے کے باہر پہنچے تو آگے مدینے میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ ہی امام زین العابدین میں اور نہ ہی سیدہ زینب میں۔ ان کے خادموں میں بشیر نامی ایک خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں؟ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کرو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانواد رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینے میں خبر کی تو مدینے میں قیامت آ گئی، کہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں، اتنی قیامت تو اس دن آئی تھی جس دن حضور نے وصال فرمایا، یہاں آج آئی ہے کہ جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، قیامت کا سماں تھا، روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں، نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا جو آپ کے کندھوں کا سوار تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ، امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ آج چکا دیا۔ ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں
پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کا احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اور دین کی گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر دی۔ امام عالی مقام نے اپنا فرض ادا کیا۔ آقا کے پاس ایک قافلہ مدینہ واپس آیا ہے، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے۔ اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب کا تو ایک یوسف ہو گیا تھا، تو وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے اور ان کی بینائی نہ رہی۔ ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی۔ میرے مصطفیٰ گلشن مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن مصطفیٰ کے تو سب ہی یوسف گم ہو گئے ہیں۔ دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور کے اہل بیت اور خانوادے کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا، غم حسین، غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، آقا کی بارگاہ کی قربت کا سبب ہے، حضور کی شفاعت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے، اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ ہی ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔